بسم الله أحمدك وأستعينك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. صدق الله العظيم. من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی. من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی. تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بنیادی عبادات تو کرتے ہیں، باقی سب نفس کی مانتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ راکھ کے ڈھیر ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں ایمان کی چنگاری بھی نہیں ہوتی. ان کے دلوں میں محبت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی چنگاری بھی نہیں ہوتی. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمانی زندگی گزارتے ہیں. ایمانی زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، علم دین کی بھی فکر کرتے ہیں، لیکن ان کا تزکیہ نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری گناہوں سے تو وہ خود کو بچا لیتے ہیں، لیکن باطنی گناہوں سے خود کو نہیں بچا سکتے. خلوت میں تو وہ ٹھیک ٹھاک مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جلوت میں محترم ساتھیوں وہ پھر دوسرے لوگوں کی طرح گناہ کے کام کرتے ہیں. نیک اعمال والی زندگی گزارتے ہیں، لیکن گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر نادم اور پشیماں ہوتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ محترم ساتھیوں وہ ہوتے ہیں جو احسانی زندگی گزارتے ہیں. احسانی زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے،
اور انہوں نے محنت کر کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، یہ لوگ احسانی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ لوگوں کو واقعات معلوم ہیں، عبداللہ ابن عمر نے جب چرواہے سے کہا کہ تمہارا مالک تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، ہمیں دودھ دے دیجئے، تو انہوں نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، بڑی اماں نے کہا بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، انہوں نے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو کہا کہ امیر المومنین تو آدھی رات کو نہیں دیکھ رہے، تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین اگر نہیں دیکھ رہے تو ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ محترم ساتھیوں ایمانی زندگی ہے، ایمان احسانی زندگی ہے۔ احسانی زندگی کے حصول کے لیے تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ظاہری بیماری اور ایک ہوتی ہے باطنی بیماری۔ ظاہری بیماری جلدی لگ جاتی ہے، دوا علاج پرہیز کے ساتھ جلدی اتر بھی جاتی ہے، لیکن باطنی بیماری لگتے لگتے وقت لگتا ہے، اسی طرح اترتے اترتے بھی وقت لگتا ہے۔ مثلا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ ایک دو صحبتوں سے بدتمیز نہیں ہوتا، اگر ان کے والدین روز آپس میں لڑتے ہیں اور اس کی یار دوست بھی لڑنے والے ہیں، تب وہ بچہ بدتمیز بن جاتا ہے۔ تو محترم ساتھیوں، اب یہ بدتمیزی نکالنا بھی ایک دو ملاقاتوں صحبتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ باطنی بیماریاں جو لگتی ہیں محترم ساتھیوں، یہ دلوں کو لگتی ہے۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ دلوں کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امہات المؤمنین کو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بات میں نرمی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جن کے دل بیمار ہیں ان کے دلوں میں طمع آ جائے۔ تو دلوں کو بیماریاں لگتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ باطنی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں۔ اب انبیاء کرام کا جو بنیادی مقصد ہوتا تھا، ان میں سے یہ بھی ہوتا تھا کہ دلوں کی اصلاح کریں۔ پھر انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام اور صلحائے امت نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ آج کل صلحائے امت وہ باطنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ کا خلیفہ تھا اور بہت بڑا آدمی تھا۔ تصوف کے حوالے سے وہ بنیادی نکات بیان کرتا تھا۔ ان کا ملفوظ بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ان کا مقام بتاؤں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ اچانک فرماتے راستہ دے دو، تو سالکین راستہ بنا لیتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لے آتے، اگلے دن پھر فرمایا راستہ دو، قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب تشریف لائے، اگلے دن پھر ہوا تو ایک طالب علم نے پوچھا حضرت آپ کو کس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں؟ تو مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں دیکھ لیتا ہوں کہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو گئے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ قاضی صاحب کی تشریف آوری کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ کتنا بڑا آدمی ہے۔
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، جبریل امین تشریف لائے، بالکل سامنے بیٹھ گئے اور چند چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ تو جب جبریل امین واپس تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا، ھذا جبریل جاءکم لیعلمکم دینکم، یہ تشریف لائے تھے تاکہ تم لوگوں کو دین سکھائے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین سیکھنا یعنی عقائد اور فقہ سیکھنا یہ تو فرشتوں سے بھی ممکن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد وہ تاثیر صحبت ہے، وہ تاثیر صحبت ہے۔ ایک ہوتا ہے صحبت، ایک ہوتی ہے تاثیر۔ مثلا عطر کی شیشی ہے، وہ آپ ہاتھ پل مل لیں، پھر اس کو سونگے تو آپ کو خوشبو نہیں آئے گی، صحبت آ گئی ہے لیکن تاثیر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شیشے کا ڈھکن کھولے اور اس سے خوشبو نکال کے بدن پر لگائے تو پھر آپ کو وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تاثیر صحبت۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک تاثیر صحبت نہ ہو تب تک بندہ گناہوں سے خود کو چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ جب تک صحبت کی تاثیر نہ ہو تب تک نفس کی برائیاں ختم نہیں ہوتی، اور تاثیر کے لیے، تاثیر صحبت کے لیے ضروری ہے کہ مناسبت عامہ تامہ ہو، اور تاثیر صحبت کے لیے ضروری ہے کہ مناسبت عامہ تامہ ہو۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مناسبت عامہ تامہ کی بھی وضاحت کرتا ہوں، لیکن آگے لکھتے ہیں قاضی صاحب کہ اگر کوئی مجاہدات و ریاضات کی زندگی تو گزارتا ہے لیکن صحبت کی تاثیر نہیں ہے تو پھر نبی کی صحبت اور ولی کی صحبت بندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یا یہ کہ اگر کوئی مجاہدات و ریاضات کی زندگی تو گزارتا ہے لیکن صحبت سرے سے اختیار ہی نہیں کرتا، مشائخ کی صحبت میں حاضر نہیں ہوتا، تو یہ بندہ کبھی بھی ولی نہیں بن سکتا۔ ولی بننے کے لیے اور نفس کی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے صحبت ایسی ضروری ہے کہ اس میں تاثیر ہو۔ اگر تاثیر نہیں ہے تو صحبت بلا فائدہ ہے۔ محترم ساتھیوں، مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کامل بنانے والے شیخ کی صحبت، اس کی باتیں، اس کی نظر اور اس کی دعا شفا ہے۔ اب دیکھیں، کوئی اپنے شیخ کی باتیں سن رہا ہے تو اس کی نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، کوئی اپنے شیخ کو دیکھ رہا ہے تو اس کی نفس کی اصلاح ہو رہی ہے، کوئی اپنے شیخ کو نہ تو دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے لیکن مجلس میں بیٹھا ہے، اس کی بھی نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور کوئی نہ تو شیخ کو سن رہا ہے نہ اس کو دیکھ رہا ہے نہ اس کی مجلس میں بیٹھا ہے، لیکن دور بیٹھا شیخ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے، تب بھی بندے کی نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر شیخ کی صحبت، اس کی نظر، اس کی باتیں اور اس کی دعائیں نہ ہو، پھر مجاہدات اور ریاضات اور کتابوں کا مطالعہ تو خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنا ہے کہ صرف نقصان دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ یاد آیا
فرماتے ہیں کہ تعلیم و تلقین، مجاہدات و مراقبات و ریاضات، یہ بغیر صحبت شیخ کے مفید نہیں ہے، اور صحبت شیخ بغیر ریاضات و مجاہدات اور تعلیم و تلقین کی بھی مفید ہے۔ بندہ آ جاتا ہے اور شیخ کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، شیخ نے کچھ نہیں کہا پھر بھی اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے محترم ساتھیوں کہ ایک تربیت یافتہ معالج ہو، مزکی ہو، کہ جس کے دربار میں بندہ بیٹھ جائے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے اور اپنی بیماریوں کو ختم کرے، انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، لیکن ایمان کی نعمت کے بعد بھی ایک مقام ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا دیجئے آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس پر؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ تو ایمان کے بعد ایک مقام ہے اطمینان قلبی کا۔ اطمینان قلبی کا مقام بغیر صحبت شیخ کے ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ محدث دہلوی کی بات سنی ہوگی، کا ملفوظ سنا ہوگا کہ جب زمین گندی ہو جاتی ہے تو یا تو سورج کی تپش اور روشنی اس کو پاک کرتی ہے، اور یا اس پر جب کثرت سے بارش ہوتی ہے تب یہ زمین پاک ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کی زمین بھی جب پلید ہو جاتی ہے تو یا تو شیخ کی آنکھوں کی حرارت اور روشنی اسے صاف کرتی ہے، اور یا کثرت ذکر اسے صاف کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اگر کسی کو اپنے دل کی صفائی حاصل کرنی ہے، نیک اعمال تو سب کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھار خیرات بھی کر لیتے ہیں ہم، اچھی باتیں تو سب کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، لیکن دل کی صفائی محترم ساتھیوں الگ چیز ہے۔ اگر کسی کو اپنے دل کی صفائی حاصل کرنی ہے تو اسے شیخ کی صحبت میں آنا پڑے گا۔ جذب ایک اصطلاح ہے تصوف و سلوک میں۔ جذب لفظی معنی کھینچنا ہے۔ جذب کا مطلب ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے۔ تو جب تک جذب نہیں آتا محترم ساتھیوں، بندہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقدس اور پاکی کے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود نہ کھینچ لے تو بندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیطان عارف تھا، عالم تھا، ذاکر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جذب نصیب نہیں کیا تھا، جذب نہیں ملا تھا تو گمراہ ہو گیا۔ اور یاد رکھو محققین کہتے ہیں محترم ساتھیوں کہ جذب حاصل ہوتا ہے مشائخ کی صحبت سے، اور مشائخ کی صحبت سے جس بندے کو جذب حاصل ہوا، اس جذب پر بندہ جب اللہ تعالیٰ کو پہنچ گیا تو پھر وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھار غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن شیخ کی آنکھوں کے سامنے بندہ آ جاتا ہے تو پھر نفس کی رذائل دوبارہ دھل جاتے ہیں۔ جس طرح ایک بندہ بالغ ہو جاتا ہے دوبارہ نابالغ نہیں ہو سکتا، اسی طرح شیخ کی صحبت میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کو واصل ہو جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ شیخ کی صحبت میں تو ہم سب بیٹھتے ہیں، اب ہمارے نفس کی برائیاں کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں جذب کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ تو اس کی بنیادی وجہ ہے
ہم کبھی کبھار شیخ کی خدمت میں آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری اصلاح نہیں ہوئی۔ آپ لوگ جب جوتے پالش کرتے ہیں تو آپ اس پر 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ برش پیر لیتے ہیں تو وہ چمک اٹھتے ہیں؟ نہیں چمکتے۔ جوتے کو اگر چمک دینی ہے تو بار بار پے در پے کثیر بار جوتے پر بالش کو برش کو جو ہے نا وہ پھیرنا ہوتا ہے، بار بار پھیرنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں گیا ہوں، میں ان سارے مشائخ کے پاس گیا ہوں، سب کے پاس جاتا ہوں، تو مہینے میں ایک کے پاس چلا جاتا ہے، دوسرے مہینے میں دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، تیسرے مہینے میں تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس کی دل کی صفائی نہیں ہوتی، تو کثرت سے جانا پڑتا ہے شیخ کے پاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ کی مجلس میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ دل کا گرد بھی صاف ہو۔ ہم جب جوتے صاف پالش کرتے ہیں تو پہلے اس کا گرد جاڑ لیتے ہیں۔ اگر ہم گرد نہیں جاڑتے تو ہمارے جوتوں کی چمک نہیں آتی۔ تو جب شیخ کی صحبت میں بندہ آتا ہے تو دل کی گرد کو جاڑ کر آنا ہوتا ہے، عقیدت کے ساتھ شیخ کی مجلس میں، شیخ کی صحبت میں آنا پڑتا ہے۔ اگر بغیر عقیدت کے شیخ کی صحبت میں کوئی آتا ہے تو اپنے دل پر گرد ہونے کی وجہ سے وہ شیخ کی طرف سے ملنے والی چمک کو قبول نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کفار مکہ بار بار آتے تھے، حضور ان کے پاس بار بار جاتے تھے، لیکن ان کی اصلاح نہیں ہوئی کیونکہ ان کو عقیدت نہیں تھی۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ اپنے شیخ امداد اللہ مہاجر مکی کی صحبت سے ملا ہے۔ تو ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے، تو کسی نے کہا کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی مجلس میں تو ڈھیر سارے لوگ بیٹھتے تھے، تو آپ کو ملے، ان کو کیوں نہیں ملے؟ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے دل میں جو عقیدت تھی اپنے شیخ کے ساتھ وہ دوسرے کے دلوں میں نہیں تھی، اس وجہ سے مجھے تو اپنے شیخ کے دل سے مل گیا لیکن دوسرے کو نہ مل سکا۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ عقیدت ہم کس طرح حاصل کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بتکلف حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پہلے پہل بتکلف عقیدت کا اظہار کرو، زبان سے، حرکات سے، کردار سے، کتاب دیکھیں کہ کس طرح عقیدت کس کا لوگ پیش ہوتے تھے اپنے شیخ کے پاس، تو اسی طرح پیش آیا کریں۔ بعد میں یہ فطرت ثانیہ بن جائے گی، پھر بندے کے دل میں عقیدت آ جائے گی۔ اور مناسبت تامہ کے لیے محترم ساتھیوں توفیق کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی نصیب فرمائے، جس کے لیے دعائیں مانگنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانہ جاہلیت کا ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ حضور ہمارے ابو نے ایک بت بنایا تھا کھجور کا، وہ سفر پر گیا، مجھے بھوک لگ گئی تو میں نے اس بت کا ایک ہاتھ کھا لیا۔ ہاتھ تو میں نے کھا لیا، لیکن جب ابا جی کے واپس ہونے کا وقت قریب ہونے لگا تو مجھے خوف پڑنے لگا۔ امی سے میں نے کہا امی میں تو بڑا خوف زدہ ہوں، میں نے تو اپنے خدا کا ہاتھ کھا لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں لی اور انہیں پیسا اور اس کے لیے دوبارہ ہاتھ بنا لیا، کہا کہ بیٹا بس ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور نے جب یہ واقعہ سنا تو حضور نے فرمایا اولم تکن عقول، یار تم لوگوں میں عقل نہیں تھا، عقل نہیں تھی، ہاتھ کھا رہے ہو، اس کا ہاتھ بنا رہے ہو اور پھر بھی اس کو پوچھتے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کانت لنا عقول، ہمیں عقل تھا، ہمیں عقل تھی، ولم تکن ہدایت، لیکن ہمیں ہدایت نہیں تھی، ولم تکن توفیق، لیکن توفیق نہیں تھی۔ تو توفیق کی بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک اور چیز ہے ہمت و حوصلہ۔ شیخ کی صحبت آپ کو بڑے مقام تک پہنچا سکتی ہے، لیکن آپ نے ابتدا کرنی ہے۔
ہم ایک جگہ جاتے تھے، ہمارے حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس جگہ کو ماشاءاللہ آباد کیا ہوا ہے. اب وہاں ڈھیر سارے سالکین ہیں الحمدللہ. بار بار ہمارے حضرت صاحب ہمیں وقت دیتے ہیں وہاں کے لیے. تو وہاں ایک نیا طالب العلم آیا اور انہوں نے بیعت کی. تو وہ پرانے ساتھیوں کے ساتھ آتا تھا. میں جب اسے دیکھتا تو مجھے خطرہ ہوتا کہ یہ تو پرانے ساتھی ہیں، بعض کے اتنے سبق ہیں اور بعض کے اتنے سبق ہیں، انہوں نے تو ابھی شروع کیا ہے، تو یہ ان کے درمیان سروائیول کس طرح کرے گا. تو ایک دن جب میں نے اسے دیکھا، انہوں نے مجھے کارگزاری سنائی. انہوں نے کہا کہ حضرت میں اپنی مسجد کے طلبہ حفظ کے ہیں، ناظرہ کے ہیں، قاعدے کے ہیں، سب پر روزانہ مراقبہ کرواتا ہوں اور خود بھی میں 1.5 گھنٹہ تک مراقبہ کر لیتا ہوں. تو پھر جب میں نے ان کے اسباق دیکھے تو بات میری سمجھ میں آ گئی کہ بات ہے ہمت و حوصلے کی. صبح آپ لوگوں نے حضرت مولانا شفیع اللہ دامت برکاتہم العالیہ کی بات سنی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری اسباق میں بندے کو محبت و ولایت مل جائے گی. محبت و ولایت بندے کو پہلے سبق میں بھی مل جاتی ہے اگر کوئی محنت کرتا ہے. تو ہمت و حوصلے کے ساتھ ہم نے حاضر ہونا ہے. ایک آخری چیز میں بتا رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا کہ صحبت کے ساتھ قبولیت بھی ضروری ہے. کبھی کبھار بندہ شیخ کی صحبت میں تو ہوتا ہے لیکن شیخ کو وہ قبول نہیں ہوتا. ایک مرتبہ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ، یہ ہندوستان کا تھا، صاحب حضور تھا. صاحب حضور اسے کہتے ہیں جنہیں یا تو روز حضور کی زیارت ہوتی ہے یا ہفتے میں حضور کی زیارت ہوتی ہے خواب میں. تو انہیں مدینہ منورہ میں خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو انہوں نے درخواست کیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہندوستان جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ غریبانان ہند کو میرا سلام کہنا اور ان کے پاس بیٹھنا. تو جب شیخ عبد القادر رحمہ اللہ یہاں تشریف لائے، یہاں انہوں نے ایک درویش کے بارے میں سنا. درویش کی مجلس میں حاضر ہوا، بعد میں ان کے ساتھ بیٹھا تو درویش نے کہا کہ بھئی یہ شراب پی لو. تو انہوں نے کہا کہ شراب تو میں نہیں پیتا. تو انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں پیو. تو انہوں نے کہا میں تو نہیں پیتا شراب. تو شیخ نے پھر کہا شراب پیو ورنہ پچھتاؤ گے. میں شریعت کی خلاف ورزی کس طرح کروں؟ بہرحال وہاں سے چلا گیا. رات کو انہیں خواب میں حضور کی زیارت کا موقع ملا. وہ دربار میں حاضر ہو رہا تھا کہ دروازے پر یہی شیخ کھڑا تھا اور انہوں نے کہا اندر نہیں جا سکتے اور واپس بھیج دیا. صبح کو پھر اسی شیخ کی مجلس میں آیا. شیخ نے پھر اس کے سامنے وہی گلاس رکھا. بھائی میں نے کہا تھا پیو، اب پی لو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں پیتا. شیخ نے پھر اصرار کیا، بات اسی طرح اٹکی رہی اور یہ واپس چلا گیا. رات کو پھر زیارت کا موقع ملا. جب دروازے کے قریب آیا تو شیخ پھر کھڑا تھا. بھائی میری بات نہیں مانی تھی، اندر نہیں جا سکتے. اگلے دن پھر شیخ کی خدمت میں آیا. پھر انہوں نے وہی شراب کا گلاس سامنے کیا اور شیخ عبد القادر نے پھر انکار کیا. رات کو جب دربار نبوی میں شیخ عبد القادر رحمہ اللہ حاضر ہوا تو یہ شیخ دروازے پر کھڑا تھا، پھر اندر نہیں جانے دے رہا تھا کہ اسی اثناء میں اندر حجرہ مبارکہ سے شیخ عبد القادر نے بات سنی کہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ عبد القادر نہیں آیا، 3 دن ہو گئے ہیں. تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو باہر سے آواز لگائی، حضور میں تو روز آتا ہوں، یہ نہیں چھوڑتا. حضور نے فرمایا اخسأ یا کلبے، یہاں سے نکل جاؤ ایک کتے. تو وہ وہاں سے بھاگ پڑا. شیخ عبد القادر اندر گیا، حضور کی ملاقات ہوئی. صبح جب ہوئی تو شیخ عبد القادر اس فقیر وغیرہ کی حجرے پہ جب گیا تو مرید بیٹھے ہوئے تھے، شیخ باہر نہیں نکل رہا تھا. تو کہا کہ کیوں نہیں نکل رہے؟ پتہ نہیں. جب اندر جا کے دیکھا تو حجرہ خالی تھا. شیخ عبد القادر کو اپنی رات والی بات یاد آئی. فرمایا کہ یہاں سے کوئی چیز نکلی تو نہیں؟ انہوں نے کہا صرف ایک کتا نکلا ہے، باقی کچھ بھی نہیں نکلی. معلوم ہوا کہ شیخ کی صحبت میں اگر بندہ حاضر ہوتا ہے تو قبولیت کے ساتھ حاضر ہوگا. اگر شیخ کے دل میں کدورت ہے تو اس کی حضوری ایسی ہے جیسے بادشاہ کی مجلس میں چور حاضر ہوتا ہے.
چور جب بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو اس کو صرف سزا ہی ملتی ہے، وہاں سے نوازا نہیں جاتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ صرف کشف و کرامات اور ان چیزوں سے معتقد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محققین تو کہتے ہیں کہ دجال کے پیروکار اکثر وہ لوگ ہوں گے جو کشف و کرامات سے معتقد ہوتے ہیں۔ تحقیق کرنی چاہیے کہ میرا شیخ متبع سنت ہے یا میرا شیخ متبع سنت نہیں ہے۔ تو شیخ کی صحبت انتہائی ضروری ہے، بغیر صحبت شیخ کے وصول اللہ ممکن نہیں ہے۔ اور صحبت شیخ کی تاثیر حاصل کرنے کے لیے میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں، دوسرے حضرات دوسری چیزیں بیان کریں گے، لیکن صرف صحبت کو کافی نہ سمجھیں، تاثیر صحبت کی فکر کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو جلا بخشیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ Mungkin lagu mereka bau tinggal biarlah.